مفتی صالح صاحب بہت خوش قسمت سعادت مند ہیں کہ انہوں نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت پالی جس سنت کی تمنا تو ہزاروں نوجوان کرتے ہیں لیکن پاتا کوئی ہے، وہ سنت انہوں نے پالی اور یہ سب کے نصیب میں نہیں ہے۔ ای سعادت بزور بازونس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ سب صدقہ ہے مرشد گرامی کا، یہ سب صدقہ ہے مرشد کی جوتیوں کی سیدھی کرنے کا، کہ وہ سنت جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لیا، اس سنت کی تجدید فرمائی، اور اس کے لیے دونوں خانواد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ خانوادہ بھی مستحق ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے علم کو ترجیح دی، تقوی کو ترجیح دی اور روحانیت کو ترجیح دی، دولت کو ترجیح نہیں دی۔ دولت کو چھوڑا، حسب و نسب خاندان سب کو ترک کر کے اگر حاجی رضا علی صاحب نے ترجیح دی ہے تو تقوی کی نسبت کو ترجیح دی ہے اور مرشد کی غلامی کو ترجیح دی ہے۔ یہ اگر اس زمانے میں اگر اس کی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنا جس سنت پہ لوگوں نے عمل ترک کر دیا ہو، ایسے زمانے میں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ آقا نے فرمایا من نحیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک ایسی سنت کو زندہ کر دیا جس کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا اور میری امت خرابی کے زمانے میں، تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو حضرات محترم، آج کی یہ تقریب نکاح غیر معمولی نہیں ہے، اس میں بزرگوں کی برکات شامل ہیں، ان کے فیوز شامل ہیں، حضور شیخ المشائخ کی نگاہ ولایت شامل ہے، شعب الخیرات کی نظر دیکھ رہی ہے، اولیاء کرام کی جماعت روحانی طور پر یہاں حاضر ہے اور آج اس کے گواہ بن رہے ہیں۔ آپ جتنے بھی لوگ ہیں، میں تو مہراج گنج چلا گیا تھا، پھر گورکھپور آیا، پھر وہاں سے یہاں حاضر ہوئے اس تقریب نکاح میں شرکت کے لیے، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ ایسا نکاح کی مجلسیں تو سینکڑوں ملیں گی لیکن وہ سنت والی مجلس نہیں ملے گی جو میرے آقا کی سنت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی مغفرت فرمائے اس نکاح کے صدقے، اور مرشد کی غلامی کا صدقہ کیا ہوتا ہے۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت سے استشہاد کرتا ہوں، تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں سے نکلنا پڑا اپنے وطن سے تو مدین تشریف لائے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، دونوں پانی لینے کے لیے ایک کنویں پر پہنچی، بھیڑ بھاڑ زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ صاحبزادی ہیں، ان کو پانی لینے میں دشواری ہوگی، آپ نے ان کے لیے پانی نکال دیا کنویں سے، ان کو آسانی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ چلنے لگے تو انہوں نے کہا آپ میرے گھر چلیں، میرے والد گرامی سے ملاقات کریں، اس کے بعد تب جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے ملی، اور تو آپ نے فرمایا کہ آپ پیچھے ہو جائیں کیونکہ آپ غیر محرم ہیں، آپ آگے نہیں چل سکتی، آگے میں چلوں گا، پیچھے سے آپ راستہ بتائیں۔ اس طرح کا واقعہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی اس خدمت سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی بارگاہ میں ان کو رکھ دیا۔ ایک زمانے تک رکھنے کے بعد کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کروں، علی ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط کے ساتھ کہ آپ 8 سال تک میری خدمت میں یہاں پر رہیں۔ تو پھر اس کے بعد ان کا نکاح عمل میں آیا۔ تو قرآن کریم کے واقعات سے ہمیں روشنی ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت سے
ان کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرماتا ہے. بے شک. اور انسان اپنی ذاتی کمالات سے، ذاتی تقویٰ طہارت سے اگر بہت کچھ آگے بڑھنا چاہے تو نہیں بڑھ سکتا جب تک مرشد کی نگاہ نہ ہو جائے، شیخ وقت کی توجہ نہ ہو جائے. آج جو کچھ بھی یہاں بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے مرشد کا فیضان ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے اور حضور کے صدقے میں ہم سب کے احوال پہ کرم فرمائے. آج رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، تجلیات اس طرح سے نازل ہو رہی ہے قلوب پر کہ اہل دل اس کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے ہے کہ یہاں پر وہ سنت کی ادائیگی اور ساتھ میں نسبت کے ساتھ نسبتوں کا نور، سنتوں کا فیضان، دونوں یہاں ضرور کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.